الحمد لله الحمد لله وكفى وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیا، یہ نہیں کہ پی نہیں سکتے تھے، وہ تو زمین پہ ٹھوکر مارے تو زمین بھی پانی باہر نکال دے۔ شاعر کا خوب لکھتا، خود تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے۔ خود تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے۔ دنیا میں کوئی اور کون ایسی نماز پڑھے گا، دنیا میں کوئی اور کون ایسی نماز پڑھے گا، سجدے میں سر کو رکھا پھر سر نہ اٹھایا حسین نے۔ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، سب کچھ، مال، اولاد، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، ایک ننھا سا اصغر بھی نہ بچایا حسین نے علیہ السلام۔ احباب ذی وقار، آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بندہ نچیز جو ہے وہ حاضر ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت کے اوپر جنتی نوجوانوں کے سردار نے خوشی کا اظہار کیا۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جن کے بابا نے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سواری کی۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جن کے نانا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ جن کے دادا جان باب العلم۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ جن کی دادی جان کی چکی خود ملائکہ کے چلایا کرتے تھے۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ جن کی پرورش سیدہ زینب اور سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کی گود میں ہوئی۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جس کو حجر اسود بھی سلام کرتا ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جس کو صرف فرش والے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، لیکن آپ کے یہ القابات میں زین العابدین، سید الساجدین، بیمار کربلا، عابد، یہ سب کے آپ کے القابات ہیں۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہر وقت اشک بار رہتے تھے۔ تو آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یوسف، جو ان سے بچھڑا تھا، فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے آنکھوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا میں 18 یوسف جو ہے وہ ذبح ہوتے دیکھے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی کو ٹھنڈا پانی پیتے دیکھتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ جب کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا جاتا تو آپ اس وقت بھی زاروں کے تار روتے کہ اس کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے خانوادہ کو، ہمارے گھرانے کو بغیر پانی کے ذبح کیا گیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زین العابدین کا لقب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے شہزادوں سے محبت اور پیار دیکھیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کے پاس آئے، حضور نے پکڑا، گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی پیشانی کو چوما، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور چومتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سونگتے بھی تھے۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اپنے نواسوں کو، اپنے شہزادوں کو یہ چومنے کا تو تصور ہم نے کئی بار دیکھا ہے، یہ سونگنے کا آپ سے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں میرا حسن اور حسین جنتی ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی خوشبو کو سونگا کرتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، حضور نے گود میں بٹھایا، پیشانی کو چوما، حضور نے سینے سے لگایا، سینے کے ساتھ لگا کر حضور نے محبت اور پیار کیا، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ تم اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یار ہولی جی سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ زین العابدین کدھر ہیں؟ قیامت کے دن یہ آواز لگائی جائے گی کہ زین العابدین کدھر ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، اور زین العابدین اس لیے حضور نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادت اس قدر کریں گے، عبادت اس قدر کریں گے کہ ان کی ذات عبادتوں کی زینت بن جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کا ایک بیٹا ہوگا کہ جس کا نام باقر ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جابر تو اس وقت زندہ ہوگا، اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم ہیں کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی امام زین العابدین نہیں آئے، ابھی ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ جابر اس وقت زندہ ہوگا، میرے زین العابدین کو بھی دیکھے گا، ان کے بیٹے امام باقر کو بھی دیکھے گا، اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ تیری اس وقت بلائی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن جب تیری اس سے ملاقات ہوگی تو میرا ان کو سلام کہنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے یہ ایسے مہکتے پھول ہیں کہ ان پھولوں کی خوشبو ہر محبت والا محسوس کرتا ہے۔ تو میں نے جو آیا مقدسہ پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
کہ یہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جس وقت اس کائنات سے تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد کا نسب منقطع ہو چکا ہے، اب ان کا سلسلہ نسب اب ان کی اولاد نہیں چلے گی، اب ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن ہم نے آپ کے نسب کو قیامت تک کے لیے چلانا ہے، اور کائنات کے ہر کونے میں اے میرے حبیب آپ کے لخت جگر جو ہے وہ خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ میدان کربلا میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا محفوظ رہنا، جس وقت ابن زیاد نے قتل کرنے کی کوشش کی آپ کو شہید کرنے کی، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی تو اس نے اس کو کہا بدبخت تو جانتا نہیں یہ کون ہے، یہ شبیہ علی المرتضیٰ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، آپ نے کہا تھا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہماری ریت ہی یہ ہے کہ رب کی رضا کے اوپر راضی ہو کر اپنے جسموں کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں بچ جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینے پہ اترنے والا قرآن سورۃ الکوثر ان شانئک ھو الابتر کی زندہ تفسیر ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے عبادت گزار تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ہزار نفل ادا کیا کرتے تھے، قربان جائیں آپ کی ہمت اور استقامت کے اوپر کہ ہر آدمی اپنے کسی ایک بیٹے کو بھی فوت ہوتا دیکھ لینا تو اس کی ہمت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن اتنا کچھ میدان کربلا میں دیکھ لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن پھر استقامت اس قدر کہ ایک ہزار نفل پڑھا کرتے تھے اور آپ کی پیشانی کے اوپر سجدوں کے آثار نمودار ہو گئے، اسی وجہ سے تو لوگ آپ کو سید الساجدین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ استقامت ہے۔ آپ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ حضور آپ مانگیں کیا مانگتے ہیں، ہم آپ کو عطا کریں گے، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، بس رب کی بارگاہ میں استقامت کی دعا مانگتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں امام زہری حاضر ہوئے، اور جس وقت امام زہری نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا کہ ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو امام زہری جو ہے وہ بے بس ہو کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، زنجیر ٹوٹ گئی، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی تھی ان کو بھی نکال دیا، اور امام زہری کو کہا کہ امام زہری یہ وقت کرامت کا نہیں ہے، یہ وقت استقامت کا ہے، ہماری تو طاقت یہ ہے کہ ہم تو سورج کی طرف اشارہ کریں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہم تو چاند کی طرف اشارہ کریں تو وہ بھی کلیجہ چیر دیتا ہے، ہم درختوں کی طرف اشارہ کریں تو درخت بھی جڑوں کو کھیڑ کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ وقت کرامت کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت استقامت کا ہے، اور ہم رب تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زہد و تقوی میں، اس قدر رب تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتے تھے کہ ایک دن آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت کر رہے تھے تو ایک انگارہ گلا اور جھونپڑی کو آگ لگی، لوگوں نے بڑا شور ڈالا کہ آپ کی جھونپڑی جل رہی ہے، آپ بھی اس میں جل جائیں گے، لیکن آپ بڑے تحمل اور استقامت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن جس وقت باہر نکلے تو لوگ پریشان ہو گئے، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم دنیا کی آگ کی فکر میں لگے ہوئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا مقام ہے، اور لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کی داد رسی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ کہ آپ 400 خاندان کی کفالت کرتے تھے، مدینہ منورہ میں سب کچھ چھوڑ گئے، کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا،
کچھ بھی پاس نہیں رکھا، لیکن یہ کہاں سے مال آ گیا، یہ کہاں سے دولت آ گئی کہ ایک 400 سال لوگوں کی کفالت کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ کہ 100 گھرانے کی کفالت کرتے تھے، اور آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ یہ خفیہ کیا کرتے تھے، کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ جب رات کافی گزر جاتی، اپنی کمر کے اوپر مال کی لدی ہوئی بوریوں کو اٹھاتے اور ان غربا کے گھروں کے دروازے کے اوپر رکھاتے۔ جس وقت صبح کو اٹھتے تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ پتہ نہیں کون ہمارے گھر میں ہمارا راشن پہنچا گیا ہے۔ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بکمال ہوا تو آپ کو غسل دینے لگے، تو آپ کے بیٹے امام باقر علیہ السلام اور آپ کے مریدین پاس تھے، تو انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ حضور یہ آپ کے ابا حضور کی کمر کے اوپر نشانات کس چیز کے ہیں، یہ کس چیز کے نشانات ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بابا جان کو بڑا کہتا تھا کہ بابا جی ہم حاضر ہیں، ہم لوگوں کے گھروں تک اناج پہنچائیں گے، آپ یہ کوشش نہ کریں، لیکن میرے ابا حضور خود اپنی کمر کے اوپر ان لوگوں کے راشنوں کو اٹھا کر ایک ایک کے گھر میں پہنچاتے تھے، بس انہی کے آثار ان کی کمر کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن جس وقت وصال ہو گیا، وہ لوگ جن کی کفالت کرتے تھے جب صبح کو اٹھے گھروں کے سامنے راشن موجود نہیں تھا، پھر لوگوں کو علم ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو امام زین العابدین کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ حضور کے گھرانے کا فرد ہے، اس کو ہماری فکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے کہ آج تک جو ہمارے گھروں میں راشن پہنچاتے رہے وہ کوئی اور نہیں، امام حسین کے لخت جگر ہے۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہوتا تھا کہ 100 گھر اور ایک روایت میں کہ 400 گھروں کی کفالت کرتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ارے رب تعالیٰ نے سارے خزانوں ان کے ہاتھوں میں رکھ دیے، وہ جس خزانے کو چاہیں، جس چیز کو چاہیں رب تعالیٰ کی عطا کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غریب حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور مروان جو ہے نا اس نے میرا مال جو ہے وہ غصب کر لیا اور وہ مجھے دیتا نہیں ہے۔ تو آپ اس وقت کافی ضعیف ہو چکے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں دے رہا؟ اس نے کہا نہیں دے رہا۔ آپ نے ایک چھڑی پکڑی اور کمر آپ کی خم تھی اور اس چھڑی کے سہارے مروان کے دربار میں پہنچے، جو ان کا دربار تھا، ان کے ہاں تو کوئی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے نا۔ تو جس وقت وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کہا کہ مروان تو اس غریب کا مال کیوں نہیں دیتا؟ جو حضور کا گھرانہ ہوتا نا ان کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، وہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور کسی کے سامنے جھکتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی زندہ مثال میدان کربلا میں دیکھ لیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا مال تو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا کون سا مال؟ تو جانتا نہیں ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھڑی کو ٹھوکر دی زمین کے اوپر، اور اس نے کہا کہ تو کہہ رہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، تم مجھے نہیں جانتا؟ انت ولد ابن حسین، انت ابن الحسین، انت ابن الحسین۔ جس وقت 3 بار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا لخت جگر ہوں، مروان فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اس کا مال دیتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساتھی کے ساتھ مال لے کر چلے گئے۔ بعد میں مروان سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ مروان تو بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو تو بڑا دلیر سمجھتا ہے، تجھے کیا ہو چکا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے اور اس نے ہاتھ میں جو پڑی پکڑی ہوئی ہے وہ چھڑی بھی بڑی کمزور ہے، اور اس کی آواز سے تو ڈر گیا۔ اس نے کہا یار مجھے پتہ نہیں، لیکن جس وقت اس نے چھڑی کو زمین کے اوپر مارا اور ساتھ ہی اس نے کہا انت انا ابن الحسین، جس وقت اس نے کہا انا ابن الحسین، انا ابن الحسین، کہتے ہیں کہ اس آواز میں گرج اور اس آواز میں ہیبت اس قدر تھی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
لوگ تو حضور کو نور نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت نے حضور کا سرارا گانا، بلکہ حضور کی اولاد ہی نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جس وقت یہ وجودی نور مکہ شریف میں داخل ہوا، حرم کعبہ میں، تو اس وقت ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہ تھا، تو وہ طواف کرنے کے لیے جس وقت حجر اسود کی طرف جانے لگا نا، تو رش بہت تھا، وہ نہ پہنچ سکا، تو تھوڑی دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، عبادتوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار، شبیہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جس وقت وہ حجر اسود کے قریب آئے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے توقف کیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، آپ حجر اسود کے قریب گئے، اس کو بوسہ دیا اور پھر چل دیے۔ وہ جو ہشام بن عبد الملک تھا نا، وہ عارفانہ تجاہل میں جانتا تو تھا یہ کون ہے، لیکن اس وجہ سے کہ کہیں شامی اس کے گرویدہ نہ ہو جائیں، اس کی محبت میں نہ دوبارہ ہو جائیں، تو اس نے اس کے ساتھ ایک شاعر تھا فرزدق، یہ عرب کا بہت مشہور شاعر تھا، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا۔ تو فرزدق سے اس نے عارفانہ تجاہل میں پوچھا کیا فرزدق یہ کون ہے، کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فرزدق میرا شاعر ہے، ہمارے قصیدے لکھتا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نزیبہ الفاظ کہے گا شاعر کی صورت میں، لیکن اسے پتہ تو نہیں تھا نا کہ جو حسین کو دیکھ لے وہ حسین کا ہو جاتا ہے، جو ان کی اولاد کو دیکھ لے وہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ حق چار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار۔ اب ایسا جملہ یعنی فرزدق نے کافی کثیر تعداد میں اشعار لکھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کا مفہوم کچھ عرض کروں گا لیکن ان کی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پوچھا نا یہ کون ہے، تو فرزدق نے کہا اوہ تو اس کو جان یا نہ جان۔ کیا جی سادات بھی ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے گھرانے کا ذکر ہے اور پھر وہ موجود ہیں، تو کیسی برکتیں اس محفل کے اوپر ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ تو پہچان یا نہ پہچان، تیرے جاننے یا جاننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو وہ ہیں کہ حجر اسود بھی جن کو سلام کرتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو حرم شریف کی ہر ذرہ ان کو پہچانتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی ان پہ سلام بھیجتے ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے نانا کے اوپر رب تعالیٰ نے ختم نبوت یعنی انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم کر دیا، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے نانا کا چمکتا چہرہ جس کے آگے چاند اور سورج بھی ماند پڑ جاتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کی عبادت کے چرچے ہر سو موجود ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو زین العابدین کہتے ہیں۔ تو وہ فرزدق جس وقت اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ اشعار کافی سارے جس وقت بیان کیے، تو وہ ہشام بن عبد الملک اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے آصفان کے جیل میں فرزدق جو ہے اس کو بند کر دیا۔ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہوا یار حضور کے گھرانے سے محبت کرے نا تو پھر یہ تنہا نہیں چھوڑتا، تو اس نے محبت کی ساری عمر بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا، پہلی مرتبہ اس نے حضور کے گھرانے کا قصیدہ پڑھا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم، یہ کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں بنتی، بہت زیادہ بنتی ہے، 12,000 درہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو دیا کہ جاؤ فرزدق کو فلاں ذیل میں دے آؤ۔
جس وقت وہاں پہ پہنچے تو فرزدق نے ان تھیلیوں کو پکڑا، ان کو چوما، ہاتھوں کے ساتھ مس کیا، اپنے جسم کے ساتھ لگایا اور لگا کر کہا کہ یہ واپس حضور کی بارگاہ میں لے جائیں۔ ساری عمر میں نے بادشاہوں کے قصیدے انہی ٹکوں کے لیے کیے تھے، انہی پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، لیکن آج میں نے جو حضور کے گھرانے کی تاریخ بیان کی ہے، ان کی شان میں جو میں نے اشعار بیان کیے ہیں، وہ ٹکوں کے لیے نہیں بلکہ میں نے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی شفاعت کے لیے وہ قصیدہ لکھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 درہم واپس آئے تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ ہم تیری محبت کو سلام پیش کرتے ہیں اور تیری محبت کو سلام پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ تیری محبت کو سلامت رکھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ تو اگر ہم سے محبت کرتا ہے نا تو یہ اب ہماری ملک سے نکل چکا ہے۔ یعنی کیسی سخاوت ہے کہ یہ اب ہم نے دے دیا راہ خدا میں، یہ ہماری ملک سے نکل چکا ہے، اب یہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے، تجھے یہ قبول کرنا ہوگا۔ جس وقت دوبارہ مرید پہنچا تو آپ کا سلام بھی پیش کیا اور کہا کہ امام زین العابدین تیری محبت کو سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ملک سے نکل چکا ہے، تجھے اب یہ قبول کرنا ہوگا۔ تو فرزدق نے پھر وہ جو انعام تھا اس کو قبول کیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت میں نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جمع یوم القیامہ اولہ و آخرہ، کہ رب تعالیٰ جس وقت قیامت کے دن پہلوں اور آخروں کو جمع کرے گا نا، یعانقونہم ویصافحونہم ویسلمون علیہم، اور جس وقت ان کی آپس کے ساتھ ملاقات ہوگی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ملیں گے؟ یعانقونہم، ان کے ساتھ معانقہ کریں گے، ان کے ساتھ مصافحہ کریں گے، ان کے اوپر سلام بھیجیں گے، اور جس وقت یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ آگے سے کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہمارے لیے استغفار کی دعائیں بھی کرتے تھے اور ہمارے اوپر رحم بھی کیا کرتے تھے، یعنی ہماری محفلیں سجایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ آج ہم یہ قبلہ ہمارے برادر محترم محرم الحرام یکم سے لے کر 10 تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عظمت کو بیان کرواتے ہیں، تو ان کی بھی ملاقات ایسے ہی ہوگی کہ جب حضور کے گھرانہ سامنے ہوگا تو یہ ان کے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے، یہ ان کے گلے بھی ملیں گے، یہ ان کے اوپر سلام بھی بھیجیں گے، اور جس وقت میدان محشر والے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، ان سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو یہ کہیں گے یہ وہی تو ہے کہ جو سمندری کا ایک قصبہ، سمندری کا ایک حصہ اشرف آباد، وہاں پہ شیر ربانی مسجد، وہاں پہ بیٹھ کے یہ ہمارا ہی تو ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نیک لوگوں کے حصوں میں یہ کام آتے ہیں، یہ ہر نتھو پھتو کے حصے میں حضور کے گھرانے کی محبت اور عظمت بیان کرنا نہیں ہوتی، یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہو، جس کے دل میں حضور کے گھرانے کی محبت اور حضور کے گھرانے کا ادب ہو، وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر سن کے جھوم جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو جانور بھی جانتے تھے۔ فرزدق نے یہی کہا تھا کہ پرند چرند حشرات الارض جمادات فرش والے عرش والے مشرق شمال جنوب سب جانتے ہیں ان کو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک ہرنی بار بار آپ کے حجرے کے قریب آتی تو آپ کا مرید اس کو واپس بھیج دیتا، پھر قریب آتی پھر واپس بھیج دیتا۔ جس وقت آپ عبادت سے فارغ ہوئے نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون بار بار آ رہا تھا، تو مرید نے عرض کیا کہ حضور ایک ہرنی بار بار آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کدھر ہے؟ عرض کیا کہ حضور باہر کھڑی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب گئے تو آپ نے یوں کان اس کے قریب کیا۔ یار یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں،
اور رات میں ایک عجیب بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز وائرل ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہم حضور کی آل پہ درود بھیجتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے نا حضور کی ساری امت ہے۔ وہ قبلہ کل شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ اہل بیت کی اقسام نسبی حسبی حضور کے گھرانے کے اعتبار سے وہ ساری، لیکن یار یہ تو اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے نا، کہ جو اصل اہل بیت ہے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان پہ درود بھیجو، اور یہ لوگ ان کی عداوت کی وجہ سے ساری امت پہ بھی درود بھیجو، جی ساری امت پہ بھیجو، وہ خاص نہیں ہے، اس سے مراد ساری آل ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات کو سنا، آپ نے اپنے سر کے اوپر دستار رکھی اور اپنی چھڑی معمول کے مطابق جو آپ کے پاس ہوتی تھی وہ پکڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہرنی آگے آگے چل رہی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی یہ گھر کے قریب پہنچے، دروازے پہ امام زین العابدین نے دستک دی، وہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اوے تیرے پاس ہرنی کے 2 بچے ہیں، تیرے پاس ہرنی کے 2 بچے ہیں؟ کہنے لگا جی ہیں جی میرے پاس۔ تو آپ نے کہا کہ بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بیچنا تو چاہتا ہوں، میں نے تو صبح کو بیچنے تھے، تو آپ رات کو ہی خریدنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کتنے پیسے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے پیسے لوگا؟ اس نے کہا جی 20 درم لوں گا۔ آپ نے اس کو 20 درم دیے اور اس ہرنی کے بچے ان کو دیے۔ اب وہ ہرنی جا بھی رہی ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہی ہے، تو اسی آدمی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ او حضور کے گھرانے والوں تمہاری خیر ہو۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ او حضور کے گھرانے والوں تمہاری خیر ہو، صدا و صدا یہ گھرانہ رہے۔ یار یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہی تو حضور کا گھرانہ ہے، یہ تو پتھر بھی جانتے ہیں یعنی کہ رگوں میں حضور کا خون موجود ہے، یہ تو حشرات الارض بھی جانتے ہیں کہ یہ وہی گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اسی گھرانے کی محبت کو لازم پکڑ لو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس وقت بیڑیوں میں ڈالا گیا، زنجیریں بھی آپ کو ڈالی گئیں، تو آپ نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی آہو بکا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے سب سے غالب جو وصف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھا نا، وہ صبر کا وصف تھا، سب سے زیادہ غالب۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ایک دن آپ اپنے مریدین کے ہاں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا کھڑا ہوا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، آپ کے نسب پہ طعن کیا، آپ کے حسب پہ طعن کیا، آپ کی عظمت کو معاذ اللہ گالیاں نکالی۔ ایک آدمی کھڑا ہونے لگا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہا کہ بیٹھ جا، اس کو کہنے دے، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو اپنی کوئی حاجت لے کر آیا تھا، تیری حاجت پوری نہیں ہوئی اس لیے تو مجھے باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو 5000 درم دو، آپ نے فرمایا کہ اس کو 5000 درم دو، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کو نیا لباس بھی دو۔ اب وہی شخص جو آپ کے حسب نسب پہ طعن کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا وہی شخص آپ کے قدموں میں گر کر آپ کی خانوادہ رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا تھا کہ حضور مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا حضور کا گھرانہ اتنا سخی ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین بن نمیر، یہ وہ جس نے یزید کے کہنے کے اوپر مکہ کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، اور جس وقت یزید مر گیا نا تو یزیدیوں کو فکر لگ گئی کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب حسین بن نمیر جو تھا اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔
پینے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں امام زین العابدین کے پاس جاتا ہوں، ان سے مانگتا ہوں۔ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ یہ اونٹ آپ کے پاس جو مال کے لدے ہوئے ہیں آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بھئی ہم بیچتے نہیں ہیں، ہم تو راہ خدا میں وقف کرتے ہیں۔ اینی ہو رہی سبحان اللہ، تو آڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ ہم بیچتے نہیں ہیں، ہم تو راہ خدا میں وقف کرتے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، آپ نے کہا ہم راہ خدا میں وقف کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے یہ وقف کر دیے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ نے پہچانا نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے پہچانا نہیں ہے؟ اس نے کہا پہچانا تو ضرور ہے، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ حسین کے بیٹے کا کردار ہے۔ اس قدر سخاوت، اور یہ بات کہنی آسان ہے، یہ بات الفاظ میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ قربان ہو جائے، جن کی آنکھوں کے سامنے چھوٹے شہزادے کی حلق میں تیر پیوست کر دیا جائے، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے ابا حضور کی گردن پہ کھنجر چلا دیا جائے اور وہ سامنے آ جائے اور پھر بھی صبر ہو اور پھر بھی ان کے اوپر سخاوت ہو، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صرف حضور کے گھرانے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی اس قدر، لوگوں کے ساتھ محبت بھی کرنے والے اس قدر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پھر استغاثہ دمشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، ان نلتیا ریح الصبا یوماً الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، جس وقت تیرا میرے محبوب میرے نانا کے حضور کے شہر سے گزر ہونا تو ان کو میرا سلام عرض کرنا۔ اب بیڑیوں میں جکڑے میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو سورج سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے، اور آپ کے رخسار یہ بھی سورج سے زیادہ چمکنے والے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا من ذاتہ نور الہدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ذات ہے نا یہ تو ہدایت کا نور ہے، اور ساتھ ہی یہ عرض کیا من کفہ بحر الہمم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو دو ہتھیلیاں ہیں نا یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے سخاوت کے سمندر ہوتے ہیں۔ اور یہی فرض تک نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، اوہ تو اس کو نہیں جانتا، یہ تو وہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ سخاوت کرنے پہ آئیں تو جس طرح بادل برسات کرتا ہے ان کے ہاتھ بھی سخاوت میں یوں برسا کرتے ہیں۔ تو آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ یہ عرض کیا، اکبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ، اکبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجر کی وجہ سے میرا جسم جو ہے نا وہ پارا پارا ہو رہا ہے۔ یار مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ تو سیاست کے لیے نکلے تھے، وہ تو اس لیے نکلے تھے، یار وہ اس موسم میں نکلے کہ جس موسم میں لوگ حرم کی طرف جا رہے تھے اور حضور کا نواسہ حرمین کو چھوڑ کے میدان کربلا کی طرف اس دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس شہر کا نام سن کے ہماری آنکھیں شکبار ہو جاتی ہیں،
ہمارے دل تڑپتے ہیں، ہم اس شہر کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، لیکن حضور کا نواسا اس شہر کو کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ نانے کی دین کو بچانے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اس شہر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجر کی جو تلوار ہے نا وہ میرے جسموں کو پارا پارا کر رہی ہے، آپ کے شہر کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھ سے آپ کے شہر سے دور رہنا یہ سہا نہیں جا رہا۔ آگے عرض کرتے ہیں طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، او مبارک او مدینے والو، او مبارک و مدینے والو، تم میرے محبوب کے شہر میں رہ رہے ہو۔ یہ دمشق میں جس وقت آپ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا جسم آپ کی جدائی سے پارا پارا ہو رہا ہے، مجھ سے مدینے کی جدائی صحیح نہیں جا رہی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا مدینے والو تمہیں مبارک ہے، تم میرے محبوب کے پاس رہ رہے ہو۔ اور آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرکنی لزین العابدین، اے تمام جہانوں کے رحمت، تمام جہانوں کی رحمت، اپنے زین العابدین کی مدد کیجئے۔ یہ زین العابدین اس لیے آپ نے کہا کہ یہ حضور کی بارگاہ سے لقب ملا تھا زین العابدین کا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے لزین العابدین، کہ اپنے زین العابدین کی مدد کی۔ اور آگے عرض کرتے ہیں محبوس اید الظالمین فی الموکب والمزدحم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم ان ظالموں کے ہاتھ میں ہوں، انہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے، انہوں نے مجھے قید کر دیا، ان کی بھیڑ میں موجود ہوں، اپنے زین العابدین کی مدد کیجئے۔ تو احباب ذی وقار اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو پکار نہیں سکتے، کہاں دمشق اور کہاں مدینہ، اور پھر مخاطب کا صیغہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زین العابدین کی مدد کیجئے، وہ ظالموں کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، ان کی مدد کیجئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا استغاثہ ہے۔ تو بدبخت وہ اس قدر بدبخت تھے، یزید تو مٹ چکا تھا لیکن کردار یزید نہیں مٹا تھا۔ بادشاہت کا لالچ وہ ختم نہ ہوا تو ان بدبختوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے دیا۔ اب سب کچھ قربان ہو گیا، چھن بھی گیا، لیکن پھر ان کو کیوں ستاتے تھے؟ لیکن یزید تو جا چکا تھا لیکن کردار یزید موجود تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، تو جس وقت زہر کا اثر ہونے لگا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ یار ایسی نماز محبت والوں کو ملتی ہے، سجدے میں چلے گئے اور رب کا شکر ادا کیا، اور اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے میں تو بڑا پریشان تھا کہ ہمارے گھرانے کے لوگ تو شہادت حاصل کر رہے ہیں اور میں اکیلا شہید نہیں ہوں گا، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا کی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب اپنی اولادوں کو حضور کے گھرانے کی محبت اور حضور کے گھرانے کا اسیر بنائیں، اور یہی محبت ہے۔ وہ کیا خوب علماء کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں ایک سانس لے لینا اور ایک برس کی عبادت، ایک سانس ان کی محبت میں وہ ایک برس کی عبادت کے اوپر بھی حاوی اور غالب ہے۔
ان کی محبت رائے گاہ نہیں جاتی، ان کی محبت رائے گاہ نہیں جاتی، ان کی محبت تنہا نہیں چھوڑتی، ان سے محبت کرو، یہ یہاں میں بھی ہمیں حضور کا فیضان عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہی کا فیضان ہمیں ملے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمدن یا سہون یا جوش خطابت میں زبان سے کوئی بھی الفاظ غلط نکلے ہوں تو رب تعالیٰ معاف فرمائے، اور رب تعالیٰ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا صدقہ ہم سب کی اولادوں کو حضور کی گھرانے کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمع بز میں ہدایت پھیلا، شمع بز میں ہدایت پھیلا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام والضحا چہرے والیا، السلام واللیل زلفا والیا، دست بیستہ ہیں کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ تشریف رکھیے، ختم پاک سماعت کیجئے اور دعا ہوگی۔ کل انشاءاللہ پھر خصوصی خطاب حضرت پیر سید ظہیر احمد شاہ صاحب آف ٹوبہ ٹیکسنگ، آپ کا